بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب۔ معزز سامعین، بیان چل رہا ہے قتل و غارت گری کا، قتل و قتال، یہ بیان چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ اگر قرآن ہر چیز کی رہبری نہ کیا ہوتا تو دنیا میں امن و امان نہ ہوتا۔ تو دنیا میں قتل بھی ہے، قتال بھی ہے، سب کچھ ہے دنیا میں، اور سب کی سزائیں کیا ہیں قرآن بیان کر دی ہے۔ تو گزشتہ آیت میں آپ نے سنا تھا کہ قتل کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قتل عمد، یہ قتل عمد شبہ، اور یہ قتل خطا۔ قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر پری پلان کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا۔ دوسرا کیا ہے؟ قتل عمد شبہ، جان بوجھ کر قتل کرنا، مگر فلاں فلاں کو کرنے کا پلان تھا، یہ فلاں آدمی ہے سمجھ کر کے گمان پر قتل کر دینا، یہ قتل عمد شبہ۔ قتل خطا یعنی قتل کرنا نہیں چاہتے تھے مگر اچانک وہ حادثہ اس کے تعلق سے ہو گیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ قتل عمد شبہ، قتل خطا۔ قتل خطا کی جو سزا ہے وہ گزشتہ بیان کی گئی تھی جی، کہ غلام آزاد کرنا، باندی کو آزاد کر دینا، اور خون بہا دے دینا، قصاص بولتے ہیں اسے جی، خون بہا دے دینا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، وہ قتل خطا کی بات تھی، اب یہ قتل عمد کی بات ہے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ سزا اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ قتل عمد کی سزا جہنم، ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص جن کا نام تھا کہ مقیس بن سبانہ، مقیس بن سبانہ، یہ اپنے بھائی ہشام ابن سبانہ کے ساتھ آ کر دونوں مسلمان ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، یہ لوگ مکے سے مدینے میں آئے اور رہے، اور کیا ہو گیا؟ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے کچھ دنوں بعد اتفاقی بات تھی کہ ہشام ابن سبانہ کو بنی نجار ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایریے میں، محلے میں، علاقے میں ہشام ابن سبانہ کا قتل ہو گیا، اور یہ لاش ان کے بھائی کو مل گئی۔ بھائی کا قتل ہو گیا۔ بنی نجار مسلمانوں کا محلہ، مسلم ایریا، مسلم علاقہ،
وہاں قتل ہو گیا۔ اب یہ جو مقیس ابن سبانہ تھا وہ حضور کے دربار میں آ کر اپنے بھائی کے قتل کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی نجار کے علاقے میں ہمارے بھائی کا قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش ان کے علاقے میں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو روانہ فرمایا، ان کے ساتھ بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ بنی نجار سے کہنا کہ ان کے قاتل کا پتہ لگاؤ، ہشام ابن سنانہ کے کو جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنے والے کا پتہ لگاؤ۔ اگر پتہ نہ ملے تو انہیں قصاص کے طور پر 100 اونٹ انہیں دے دیے۔ ساتھ میں گئے، جا کر بنی نجار سے پوچھا کہ ہشام ابن سنانہ کو کس نے قتل کر دیا ہے، آپ اس کا پتہ لگاؤ۔ تو وہ بڑے حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ واقعہ تو ہمارے ہاں نہیں ہوا ہے اور ہم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، کون ہے کیا ہے معلوم نہیں۔ مگر جب حضور فرماتے ہیں کہ قصاص دے دو، ہمارے علاقے میں چونکہ لاش ملی ہے اور کس نے قتل کیا ہے معلوم نہیں ہے، قصاص دینے کی جہاں تک بات ہے ہم حضور کے حکم پر انہیں قصاص دے دیتے ہیں۔ 100 اونٹ انہیں دے دیے، ساتھ لے کر کے نکلے۔ راستے میں ان کے دل میں شیطان نے خیال ڈال دیا، کہا کہ اگر تم بھائی کے قتل کے بعد 100 اونٹ لے کر اپنے لوگوں میں جاؤ گے تو کیا بولیں گے کہ دونوں مل کے کچھ کمائے ہیں اور یہ قتل کر دیا ہے اور مال بھی لے کر کے آ گیا ہے، اور دوسرا بھی قتل کیا ہے، تو 100 اونٹ کیسے قبول کر لیا ہے اپنی بھائی کی جان کے لیے؟ کیوں نہیں بھائی کے لیے اپنی جان دے دیا اور جان پر کیوں نہیں کھیل گیا؟ اس قسم کے وسوسے اندر پیدا ہو۔ تب کیا کرنا؟ اپنے کو اس وسوسے کا شکار کر کے مقیس بن سنانہ نے کیا کر دیا، حضور جو قاصد ساتھ میں بھیجے تھے ان کا قتل کر دیا، ان کا قتل کر دیا، اور ان کا قتل کر کے 100 اونٹ جو ملے تھے یہ لے کر مکے کی طرف چلا اور اچھلتا کودتا ہوا ایک اونٹ پر سوار ہو گیا، 99 اونٹ کو ہانکتا ہوا لے کر مکے میں داخل ہوا اور یہ گاتا ہوا آیا کہ میں نے مسلمان کو قتل کر دیا، 100 اونٹ بھی میں نے پا لیے، اور آ کر مکے کے کفار کے ساتھ مل گیا اور مرتد ہو گیا۔ اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، کیسے کیسے لوگ آتے تھے اس زمانے میں، آتے تھے نبی کے حیات ظاہرہ میں، اس زمانے میں کیسے کیسے نہیں آتے ہوں گے، غور کرنے کی بات ہے۔ چنانچہ یہ کہتا ہوا گاتا ہوا پہنچ گیا کہاں؟ مکہ پہنچ کر اپنے لوگوں میں داخل ہوا اور ارتداد کا شکار ہوا، یعنی مرتد ہو گیا۔ اس کے نسبت سے یہ آیت نازل ہوتی ہے، اس کی نسبت سے یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ وجہ تسمیہ میں کئی بار آپ کو بتایا ہوں کہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ ایک آیت نازل ہوئی تو وجہ کیا ہے یہ معلوم کرنا بولنے والے سے۔ جب عقائد کے خلاف آپ کے کوئی بات بولتا ہے تو اچھی بات ہے بھی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ نہیں ہم نے بزرگوں سے سنا، آپ نے جیسا اپنے بزرگوں سے سنا، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کیا ایسا کرنا چاہیے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ وہ بزرگوں سے سنا ہے بولے تو آپ بھی کیا بولنا، ہم نے بھی بزرگوں سے سنا ہے۔ آپ نے کیا بزرگوں سے سنا ہے پوچھا،
ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ فاتحہ کا کھانا شرک ہے. جی یہ کچھ نے کہہ دیا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ فاتحہ کا کھانا شرک ہے. آپ کیا جواب دینا؟ ہم نے بھی بزرگوں سے سنا کہ فاتحہ کا کھانا برکت ہے. وہ برکت کیسے وہ پوچھے تو آپ یہ پوچھئے وہ شرک کیسے؟ کوئی آیت تو بتاؤ. ہم کو اتنا معلوم نہیں، ہمیں بھی معلوم نہیں، چلو فلاں کے پاس چلیں گے. فلاں کا نام اگر لے لیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا سمجھے اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے. بہرحال بدعقیدہ کبھی اہل حق کے پاس نہیں آتا، یہ بات اچھی طرح. بدعقیدہ کسی بھی اہل حق کے پاس نہیں آتا، کسی بھی سنی عالم کے پاس وہ نہیں آتا، کسی بھی بزرگ کے پاس وہ نہیں آتا. وہ اس بات کو کہہ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ جادو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اثر میں لے لیتے ہیں، وہ بھگتا ہے. یہ روب ہے حقانیت کا، حقانیت کا روب ہے. بہرحال یہ آیت اس نسبت سے نازل ہوئی کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، یعنی مقیس بن سنانہ کے ساتھ جی جن کو بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، حضور کے قاصد ہیں، حضور کے طرف سے بھیجے گئے. وہ اس بات کو جانتا تھا، جان بوجھ کر کے کیا کیا؟ قتل کر دیا حضور کے قاصد کا. تو اس پر آیت نازل ہو رہی ہے. وہ قتل خطا نہیں ہے، وہ قتل عمد ہے. جان بوجھ کر مسلمان کو اس نے کیا کیا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اب جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا دنیا میں تو بتا دیا گیا کہ خون بہا لینا چاہیے. دنیا کی سزا کیا ہے؟ خون بہا لینا چاہیے. مگر اس سزا پر اس کے قتل کی سزا پوری نہیں ہوتی. وہ قتل کے گناہ سے پاک نہیں ہوتا. یہ دنیا کی سزا کیا ہے؟ خون بہا، قصاص، یہ دنیا کی سزا. آخرت کی سزا کیا؟ جہنم. آخرت کی سزا کیا ہے؟ جہنم. خالدن فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. جی پھر اس کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، وہ غضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضب کیا، غصہ کرتا. اللہ اس پر غصہ کرتا ہے اور کیا ہے؟ وَلَعَنَهُ، اور لعنت بھیجتا ہے. قتل کرنے والے پر اللہ کیا کیا بولتا ہے؟ جہنم میں بھیجتا ہے اور غضب کرتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم، سمجھے بہت بڑا عذاب تیار. یہ ہے اس کے لیے ایک قتل عمد، یعنی مسلمان کو قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ جہنم، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اور بہت بڑا عذاب. کسی مسلمان کو اگر کسی کافر نے قتل کر دیا، کسی مسلمان کو کسی کافر نے قتل کر دیا، تو دنیاوی اعتبار، دنیا کا قانون، دنیا کے لیے الگ کے لیے قانون ہے. وہاں عذاب ملتا بول کر نہیں، یہاں قانون پہلے کیا ہے؟ خون بہا. خون بہا کا کہ جان کے بدلی جان، اونٹا دے کر بچنے کا قصہ نہیں، سمجھے؟ وہ قتل خطا میں ہے، یہ قتل عمد. یا نہیں تو رشتہ دار اگر جان سے مارنے کے بجائے کچھ مال لینا چاہیں تو قصاص اس کو خون بہا ان کو دینا چاہیے. مگر یہاں بڑا پیارا نقطہ ہے، بڑی پیاری بات. اگر کسی مسلمان کو مسلمان نے مار دیا، ہوتا نہیں ہے دنیا میں، یہ گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے.
मुसलमान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मुसलमान को काफिर मार दिया तो उसके लिए खून बहा भी है और उसके लिए जहन्नम भी है, अल्लाह का गजब भी है, अल्लाह की लानत भी है, अजाब भी है उसके लिए। अब जो मुसलमान को कत्ल कर दिया उसकी सजा खून बहा भी है, ये कानून है दुनिया का। यहां खून बहा दे देना, किसास देना जी। अब आखिरत की सजा क्या है? उसके लिए भी जहन्नम। किसके लिए? मगर दोनों की जहन्नम में फर्क। कैसा फर्क जहन्नम में? वो हमेशा हमेश के लिए, ये एक मुद्दत के लिए। एक मुद्दत के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? उसके पास क्या नहीं है? ईमान नहीं है। इसके पास ईमान है। और जहन्नम में किस लिए जा रहा है? कत्ल कर देने की वजह से, मुसलमान को कत्ल कर देने की वजह से जहन्नम में जा रहा है। तो उनके रिश्तेदारों को किसास दे दिया, खून बहा दे दिया, और यहां जहन्नम में जा रहा है, मगर हमेशा हमेश के लिए नहीं, एक मुद्दत तक के लिए। वह मुद्दत पूरी होने के बाद अगर उसको जन्नत की तरफ भेज दिया जाए तो एक इल्जाम आ जाएगा इस्लाम पर कि कैसी बात है कि अमल तो दोनों का एक ही है। कत्ल करना, काफिर ने भी कत्ल किया है, मुसलमान ने भी कत्ल किया है। ये क्या बात है कि काफिर को हमेशा हमेश के लिए और मुसलमान को मुद्दत के लिए? क्या एक मुद्दत जहन्नम में जल जाने से उसकी सजा माफ हो जाती है क्या? अगर ऐसा है तो बहुत से लोग कत्ल करना शुरू कर लेंगे। चलिए चंद दिन रहना है, चंद साल रहना है। मगर इस पर बड़ी प्यारी बात मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उनके रिश्तेदारों को क्या दे दिया? वो बहा दे दिया, किसास दे दिया, वो उनका हो गया। कातिल मकतूल को क्या मिला? पैसा मिला, रिश्तेदार मजा कर लिए, बांट लिए। पैसा मिला तो रिश्तेदार बांट लिए। मकतूल को क्या मिला? उसका भी तो हक है, जान उसकी गई है। मकतूल को क्या मिला? तो अब उस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं क़यामत के दिन ये अल्लाह तबारक व तआला जब मुसलमान को कत्ल करने की वजह से किसी मुसलमान को जहन्नम में दाखिल फरमाता है, उसकी एक मुद्दत गुजरने के बाद अल्लाह ताला उस मकतूल को बुलाकर फरमाता है, मैं तुझे क्या होना बोल देता हूं, उसे माफ कर दे। तुझे क्या होना? तू कोई अमल नहीं किया है, जन्नत देता हूं, मांगता है तो दे देता हूं। मेरा मोमिन बंदा तुझे कत्ल कर दिया है, उससे गुनाह हो गया है, उसकी सजा वो भुगत रहा है, मगर मेरी रहमत उसे जहन्नम में देखना नहीं चाहती है। गौर कीजिए, वो मेरा मोमिन बंदा है, क्या कर दिया? वो कत्ल कर दिया, कत्ल करके गुनाह कर दिया है, उसके गुनाह की सजा जहन्नम में है, वो जल रहा है, जहन्नम में है, मगर मेरी रहमत और मेरे महबूब की रहमत, मेरे महबूब की रहमत ये नहीं बर्दाश्त करती कि वो उसका दीवाना जहन्नम में रहे। कर दिया, उसकी सजा मैं दे रहा हूं, मगर जब तक तू माफ नहीं करेगा नहीं सजा माफ करता। तू जब तक माफ नहीं करेगा मैं सजा माफ नहीं करूंगा। अब तू सजा माफ कर, वो उससे क्या ले सकता है? तू अब वो खुद जहन्नम में है, उससे क्या ले सकता है? उससे कुछ बदला ले सकता है? नहीं ले सकता। तो अब उसके तरफ से मैं देता हूं, क्या बोलता है? मांग। अगर तू मेरा दीदार भी चाहता है तो मैं दिखा देता। मेरा दीदार भी तुझे चाहिए तो मैं तुझे दिखा दूंगा, मेरा जलवा भी तुझे दिखा दूंगा, मगर मेरे बंदे को तू माफ कर दे, मेरे बंदे को तू माफ कर दे। जब वो बंदा, वो मकतूल माफ करता है तो अल्लाह ताला उस कातिल को जहन्नम से आजाद करके जहन्नम में
جہنم سے آزاد کر کے جنت میں۔ کیسا کریم ہے، کیسا کریم رب ہے، کیسا کرم فرمایا رب نے جی۔ قتل کرے کوئی، جرم کرے کوئی، سزا کا حقدار ہو جائے کوئی، اور اس کے اوپر جو ہے صرف اگر وہ کافر ہوتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو مولا کا وہ بندہ ہے، کافر بھی مولا کا بندہ ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، مگر ایک چیز اس میں نہیں ہے، نسبت رسول نہیں ہے، اس میں کیا نہیں ہے، نسبت میری مخلوق میں سے ہے، میرے بندوں میں سے ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، مگر محبوب کی نسبت میں نہیں ہے، تو نسبت میں جو نہیں ہے اس کی سزا یہ کہ جہنم میں ہمیشہ رہے، اور تجھے نسبت مل گئی ہے، جہنم کی سزا بھی بھگت لیا ہے، مگر میری رحمت، میرے محبوب کی رحمت تجھے جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی ہے، تو مقتول سے اللہ نے بدلہ دلا کر کے اس کو راضی کرتا ہے، یہ نہیں کہتا یہ دیتا ہوں کر لے، نوٹ دا پوائنٹ، دیکھ بھائی تجھے یہ دے دیتا ہوں، یہ پوری جنت تیرے واسطے لے لے، تجھے دے دیتا ہوں، معاف کرنا با، اس طریقے کی بات سمجھے، اس کو راضی کرتا ہے، راضی کرنے کے لفظ کو راضی کرنے کے ڈھنگ سے سوچئے گا۔ آپ کسی کو راضی کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آرڈر کرتے ہیں جی، کتنا اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، تو اللہ عاجزی سے پاک ہے، اللہ عاجزی سے پاک ہے، مگر اس کو ایسی باتیں، ایسی رحمت بتاتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا، مولا تیرے کرم سے جب مجھے یہ نوازشات ہیں تو میں اس کو معاف کر دیا ہوں، مولا جب تو معاف کر دیا ہے تو جا میں اسے جہنم سے نکال لیا۔ جب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مقتول راضی ہو جائے تو قاتل بخشا جائے گا، ایک مقتول راضی ہو جائے تو مسلمان قاتل بخشا جائے گا، مقتول کی رضا سے قاتل بخشا جا سکتا ہے، تو نبی اگر راضی ہو جائیں تو گناہگار امت کو کیسے بخشش جی۔ تو بڑی پیاری بات یہاں آپ حضرات کے سامنے آئی، یاد رکھیے، قتل عمد، کس کو یاد رکھیے، قتل عمد یعنی پلان کے ساتھ، دوسرا قتل عمد میں ظلم اور ناحق ہوتی ہے بات، اچانک قتل میں ظلم نہیں ہوتا، کہیں حملہ تھا، کہیں ہو گیا، کسی کو مارنے گئے بیچ میں کوئی آ گیا، اس کو مارنا مقصد نہیں تھا، تو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ ظلم ہے، یہ ناحق قتل ہے، اور قتل عمد میں کسی ذریعے سے قتل کرنا یعنی چھرا گھونپنا، تلوار چلانا جی، درانتی چلانا، پتھر مارنا، پٹاخہ چھوڑ دینا جی، جس کو بم بولتے ہیں، یہ سب قتل میں جمع ہے۔ اور یاد رکھیے، شرک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام گناہوں میں شرک کیا ہے، ناپسند، شرک اللہ کو ناپسند ہے، خدا کے ذات و صفات و افعال و آثار ہمارے پاس چاروں، انہوں کیا شرک موم بتی میں بتائیں گے، اگر بتی میں کیا شرک بتانے جائیں گے ہمارے پاس 4 شرکاں ہیں، سمجھے، تو قتل کیا ہے، بلامت کسے بولیں، جان بوجھ کر پلان کے ساتھ، اور وہ ظلمن ہو اور ناحق ہو، ایک آدمی قتل کا مستحق ہے، جیسے زانی ہے، اس کو تو پلان بنا کر کرنا چاہیے، سمجھے، گڈھا مارنا، تنگزار کرنا، پتھرے مارنا،
یہ کیا ہے؟ وہ اس کی سزا ہے. اچانک مارنا نہیں ہے اسے، اس کی سزا ہے وہ. سمجھے؟ تو قتل میں بھی جو ہے سزا الگ چیز ہے، ظلم الگ چیز ہے. ناحق قتل کرنا، ظلمن قتل کرنا، یہاں تک کہ پھر یاد رکھنا یہ جانتا بھی ہے کہ میں جس کو قتل کرنے جا رہا ہوں وہ قتل کے لائق نہیں ہے. یہ معلوم. قصاص کس کے لیے؟ جہنم کس کے لیے؟ سزا کس کے لیے؟ ایسا جو پلان بنا کر جائے، یہ سمجھتا ہوا جائے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہوا جائے کہ میں ناحق اسے مار رہا ہوں، یہ جانتا ہوا جائے کہ قتل کے یہ بیچارہ کچھ بھی کیا نہیں ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اسے کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے. تو اسے قتل عمد کہتے ہیں. یہ قتل عمد ہے جس کو جانتا ہے میں اس کو مار رہا ہوں، مگر فرق کیا ہے؟ اس میں یہ جانتا ہے کہ قتل کے لائق نہیں ہے، اور اس میں یہ جانتا ہے کہ قتل کے لائق ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے. اس کے لیے حدیں ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، سنسار کیا جا رہا ہے، تو یہ قتل کے لائق ہے. قتل کے لائق ہے تو اسے قتل نہیں کہتے، اسے حد کہتے ہیں، اسے سزا کہتے ہیں. جو قتل کے لائق نہیں ہے اس کو قتل کر رہا ہے، چاہے ہتھیار سے کرے، چاہے پتھر سے کرے، چاہے لوہے سے کرے، چاہے اوپر سے پھینک کے کرے، بلڈنگ کے اوپر سے نیچے پھینک دیا. یہ سب جس کو پھینک رہا ہے اس وقت یہ اگر جانتا ہے کہ اس کو میں ناحق پھینک رہا ہوں تو قاتل ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دنیاوی سزا کیا ہے؟ قاتل کی سزا خون بہا دے دینا. اب قرآن فرماتا ہے ایسا قتل کرنے والے کے لیے ہمارے قانون میں، وہ بھی اسی کا قانون ہے، وہ دنیا کے لیے ہے، اور یہ قانون آخرت کا ہے. تو ہم کسی کو سزا دے رہے ہیں، ہمارا قانون اگر سزا دے رہا ہے دوزخ میں جانے کا کی، تو وہ سزا کہ وہ لائق تھا تبھی تو دیا جا رہا ہے. کسی بھی اعتبار سے رب کی بارگاہ میں یا رب کی ذات پر کوئی الزام لگا نہیں سکتا. یہ کلیئر کٹ بات ہے. اللہ جب سزا دے رہا ہے تو سزا کا لائق مستحق ہے. وہ قاتل ہے، اس کے قتل کو پرو کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس کو قتل کیا تھا وہ مسلمان ہے، جس کو قتل کیا تھا اس پر ظلم کر رہا ہے. تو اسی لیے فسادات کے موقع پر بھی سمجھے قتل و غارت گری کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. سمجھے؟ اگر ہندو ہم کو مار رہا ہے، ہندو ہم کو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، تو اس کے بدلے میں بچوں کو مارنا نہیں، اوروں کو پناہ دینا ہے. تب ان کو پتا چلے کہ ہمارا دھرم یہ ہے کہ ہم قتل کرتے ہیں، ان کا دھرم یہ ہے کہ وہ رحم کرتے ہیں. یہ ہے اسلام. ہم اسلام کی تعلیم کو بھلا دیے. تو جب یہ معلوم ہوا، ہائے ہائے، قانون کے تحت تو کیا ہے؟ دوزخ میں جائے گا اگر وہ کافر ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر قتل کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ بھی جائے گا دوزخ میں مگر چند دنوں کے لیے. اب یہ جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور ایک پوائنٹ ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ غضب الہی، جی یہ لعنت، یہ عذاب، سمجھے، یہ جہنم میں ہمیشگی، یہ چار چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ کافر قاتل کے لیے، مومن کے لیے نہیں. مومن پر اللہ کا غضب نہیں، مومن قاتل پر اللہ کی لعنت نہیں.
مومن کے لیے بڑا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں. یہ سب کس کے لیے؟ کافر کے لیے. مومن پر چند دنوں ایک مدت وہاں رہنا ہے بس. تو خدا کے غضب کا شکار کافر, خدا کے غضب لعنت کا شکار کافر. کافر کیوں؟ بندہ ہونے کے اعتبار سے نہیں, آدم کے اولاد ہونے کے اعتبار سے نہیں, اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے نہیں, بلکہ وہ کافر کس اعتبار سے ہے؟ نبی کو نہ ماننے کے اعتبار سے. یہ بات ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر میں آپ سے عرض کروں, ہائے ہائے ہائے, اور مومن کو قتل کر دینے کے بعد جہنم میں بھیجا جائے گا. مگر یہ کیا بات ہے کہ مقتول کو راضی کر کے پھر سے جنت میں لایا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے, کیوں؟ پہلی بات تو میں نے بتا دی. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے, ایمان والوں سے اللہ نے ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, تو وعدہ کر دیا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے مومن کو جنت میں بھیجنا ہے. اور مومن قاتل ہے, مومن قاتل ہے, وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے, اور اس اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. تو پورا کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اس مقتول کو راضی کر لیتا ہے. میں نے میرے بندے کو جنت میں بھیجنے کا وعدہ کر دیا ہے, اس کو وہ کہیں مجھے اپنا وعدہ یاد نہ دلا دے, لہذا تم اسے معاف کر دو. تم کیا چاہتے ہو بولو, دے دیتا ہوں. تم کیا چاہتے ہو بولو, دے دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے کہ قتل اللہ کو سخت ناپسند, یعنی گناہ کبیرہ میں شرک پہلے درجے کا ہے. سب سے بڑا گناہ شرک, سمجھے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ, سارے گناہوں میں بڑا گناہ شرک. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی نگاہ میں کسی مومن کو قتل کرنا. یہ کسی مومن کو زہر دے کر قتل کر رہا ہے, وہ بھی قتل ہی ہے. کھانے میں کچھ ملا کے قتل کر رہا ہے, وہ بھی قتل ہے. پلان کہتے اس کو. دیکھیے, جان, مومن کی جان اللہ کو پیاری ہے, چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا چاہے. تو قتل اللہ کو ناپسند. کیسا گناہ ہے وہ؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق. کیا ہے؟ قتل ناحق, ظلم, ناحق قتل کرنا. اب فرمایا گیا کہ ایک آدمی کا قتل مشرق میں ہوا ہے, ایک آدمی کا قتل مشرق میں ہوا ہے, وہاں ہمارا رہنا سہنا نہیں ہے. نارتھ انڈیا میں ہو گیا, بولیے. اس کی قبر ساؤتھ انڈیا کو ملی کہ مسلمان کو وہاں ناحق مار دیا گیا. اب اس کا بدلہ یہاں لینا نہیں ہے, اس کا بدلہ یہاں لینا نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی یہ کہے ہاں وہاں کے مسلمان ویسے کیا کی کرے رہیں گا, وہاں کے مسلمان ایسے ہی ہیں, کیا کی کرے رہیں گا, چھوڑ اچھا کرے, اس طریقے سے اس کے قتل پر اپنی رضامندی ظاہر کیا تو اس کا شمار بھی قاتل میں ہو جائے گا. جی, بہار میں مار دیے, مظفر نگر میں مار دیے, اور کہیں مار دیے. ایک مسلمان کا, مسلمانوں کا کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. اب آپ وہ سن لیے, یہاں چلے, یہاں مارنے گئے, یہ ظلم, یہ زیادہ, یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.
مگر اس بات کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہاں کے بڑے خراب لوگ ہیں، ان کو مائی سے ویسے مارے بغیر سمجھتے نہیں ہو، سمجھے؟ یہ بول کر اگر اس کے قتل، وہاں کے مسلمان کے قتل پر یہ کچھ کیا بھی نہیں مگر کیا ہے، راضی رہ گیا، اس کے قتل پر یہ راضی رہ گیا، تو مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں یہ بھی قاتلوں میں شامل ہے۔ تو درد ہونا چاہیے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ عرب میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ قتل ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری انسانیت لرز جاتی، لرزہ پیدا ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے تعلیم اسلام کی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اگر کوئی شخص قتل نہیں کرتا، پیسہ بھی نہیں دیتا، ہتھیار بھی نہیں دیتا، زبانی طور پر اپنے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں کرو، برابر کرو، یہ زبان سے بھی اگر مدد کر دی، ہتھیار دینا بھی مدد، فائنانس دینا بھی مدد، راستہ دکھانا بھی مدد، کچھ بھی مدد نہیں کیا، زبان سے بول دیا آپ کر رہے ہیں تو کرو، میں کیا بول سکتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، اتنا بول دیا تو فرمایا گیا قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا رہے گا اللہ کی رحمتوں سے نا امید شخص، یعنی خدا کی رحمت سے دور، صرف زبانی طور پر کسی نے کسی کے قتل کے تعلق سے اپنی رضامندی ظاہر کر دیا تو اللہ کی رحمت سے وہ کیا ہے، قیامت کے دن دور۔ آخر کیا بات ہے، آخر کیا بات ہے کہ انسان کو، مسلمان کو قتل کرنے کی نسبت سے اتنی سخت باتیں بیان کی جا رہی ہیں، آخر بات کیا ہے، کیا اس کے اندر ہے، کیا اس کے اندر ہے؟ تو یاد رکھیے ساری کائنات کو رب نے لفظ کن سے پیدا کیا، ساری کائنات کو رب نے کن، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، پس وہ ہو جائے۔ مگر انسان یہ کن سے نہیں بنا، یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہے، یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے ایک بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی اسکراچ ڈالنا چاہے، اس کو کھریچنا چاہے، اس کے پینٹ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا کوئی آ کر کے گاڑی نے دھکا لگا دیا اور آپ کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا، تو آپ اسے کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ بند کر مان لو، کیوں؟ کیا محنت سے بنا مجھے معلوم، میری محنت کی چیز ہے یہ، میں نے جو بنایا مجھے معلوم، تو لہذا اپنی تعمیر کو کوئی گرتے ہوئے یا گراتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، بلا تجبیہ و تمثیل، رب کی یہ تعمیر ہے۔ انسان رب کی تعمیر ہے، رب نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، اور خاص طور پر انسان سے مراد نہیں حضرت آدم کی اولاد نہیں، انسان سے مراد مصطفیٰ کی امت، ورنہ فرعون کو برباد نہیں کرتا تھا، قارون کو تباہ نہیں کرتا تھا، جی نمرود کو تباہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی شان ہے کہ جب بلڈنگ ٹھیک سے نہیں ہوتی تو اس کو پھر سے ڈیمالش کر دیتا، یہ حصہ گراؤ، بنانے والا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو گرا، اس کی جگہ دوسرا بنا، یہاں کا حصہ پورا بنا، یہ کمرہ یہ نہیں، یہ میرے پلان کے خلاف، یہ میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا نہیں ہے، اسے گرا دے، یہ کمرہ ارے کتنے روپے کا ہونے دو، میرے پلان میرے پسند کا نہیں ہے، یہ کیا نہیں ہے، میرے پسند کا نہیں، سمجھے؟ کاشف نے ایک گھر بنایا، کہاں پر؟ جی
آندرا میں نظام آباد میں انہوں نے مجھ سے کہا سرکار آپ میرے گھر میں آ کے رہیے، میرے مرید ہیں، آ کے رہیے۔ اب میں نے کہا بھائی میرے رہنے کے لیے آرام دہ کمرہ چاہیے، ذرا سا سہولتیں چاہیے، میں بناتا ہوں سرکار۔ اب وہ بنانے کے لیے گئے، ان کو تھا میں اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایسی جگہ نہیں جہاں میرا اپنا پیر رہ سکے، تو اس کو کیا کر دیا، گرا دو، توڑ کر پھر سے اپنے پسند کے مطابق بنایا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ انسان کو اللہ نے بنایا جب اس کی منشا کے مطابق نہیں اترتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، بنایا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب اس کی منشا کے خلاف ہو جاتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بنائے ہوئے کمرے کو قیامت تک اس کی تعمیر کو کوئی گراتا ہے تو اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو انسان اللہ کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تعمیر ہے، اللہ کے بنا۔ اسی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے گال پہ مت مارو، سمجھے، کدھر ہونا مارو، تھوپڑا مت مارو، تھوپڑا بمبئی میں بولتے، سمجھے، گال پہ مت مارو، اس لیے کہ گال جو ہے یہ چہرہ جو ہے اللہ کے جلوے کا آئینہ ہے، یہاں مت مارو، یہاں مت مارو۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی جب انسان کی تعمیر کرتا ہے اور اس کو جب کوئی گرا دیتا ہے تو کیا فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ